کام کیا کہ اس نے اس کو کہا بھئی میں تمہاری نوکر نہیں، میں روٹی نہیں پکاؤں گی۔ اس نے باہر آ کر معذرت کر دی اور کہا بھئی میں تجھے روٹی نہیں کھلا سکتا، ایکسکیوز کرتا ہوں تم سے۔ تو مہمان کا کیا تھا، وہ تو چلا گیا، اگلے گاؤں میں گیا تو اس کو پھر بھوک لگی جام کے چٹھے میں پہنچ کر، زیادہ پہلے تتلے والی جو ہے نا، پھر اتھے آ گیا تو وہاں ایک دروازہ اس نے کھٹکھٹایا اور کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس عورت نے کہا بھائی آپ تشریف رکھیں، میں ابھی کھانا پکا کے بھیجتی ہوں۔ اوپر سے خامد صاحب آ گئے، اس نے کہا اس وقت آٹا گوندھ رہی ہو، خیر ہے؟ کہنے لگی بار مہمان آیا اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو میں اس کے لیے روٹی پکا رہی ہوں، پکانی ہے، اس کو کھانا دینا ہے۔ تو یہ لڑ پڑا، کہنے لگا اچھا میں تیرے ابے کا نوکر ہوں، تیرے لیے کماؤں، بچوں کے لیے کماؤں، یہاں کو سراہ کھلی ہوئی ہے، جو آئے کھانا کھاتا جائے، خبردار روٹی نہیں پکانی۔ اور باہر جا کے اس مہمان سے کہا نکلو بھائی، یہاں روٹی شوٹی نہیں ہے۔ تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کے ہنس پڑا۔ تو یہ اس کو کہنے لگا تو ہنسا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں اللہ کی قدرت پہ ہنسا ہوں کہ ادھر خامد سخی تھا اور بیوی کنجوس نکلی، ادھر بیوی کنجوس ہے، سخی ہے، اور تو کنجوس نکلا خامد۔ تو کہنے لگا وہ جو سخی خامد ہے نا وہ میری بیوی کا سکا بھائی ہے، اور وہ جو کنجوس ہے وہ میری سکی بہن ہے۔ تو ان کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ ہاں یہ خاندانی مسائل ہوتے ہیں بابا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخلے کی تمنا کرے، جنت کو چاہتا ہو اور وہ صدقہ و خیرات نہ کرے تو یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بولو بھائی سچا نہیں؟ میاں صاحب سنتا نو دال آئے نے۔ اچھا جی، نمبر 3، جو شخص نبی کریم، میری نظر ہے جی، میں آخر تہاڈا ڈرائیور ہویا، ایویں تے تسی امام نہیں نہ بنایا، تو وہ امام کہتا ہے جنہوں مقتدیہ دی خبر نہ ہوئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نمبر 3، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور فقیروں سے غریبوں سے محبت نہ کرتا ہو تو یہ بھی جھوٹا ہے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ اور غریبانہ سلام نہیں لیتا، انہاں دے پیر صاحب دے بھانڈے ہی وکھرے نے، گلاس بھی وکھرا ہے اور کھانا بھی، اور کہندے نے پیر صاحب پرہیز ہی کھانا کھاندے نے، یعنی انسانہ تو پرہیز کر دے نے۔ چلو اگر حضور سے محبت ہے تو 150 صحابہ نے پیالہ پیا ہے دودھ کا، ان سب کا بچا ہوا سرکار پی رہے ہیں۔ یہ ہے نمبر 4، جو شخص دوزخ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے اور گناہوں سے پرہیز نہ کرے، گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو جہنم سے ڈرتا ہے اور گناہ ہی تو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان کو تو چھوڑتا نہیں، تو تیرا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مارکیٹ میں خطیب بھی ایسے ایسے جاہل آ گئے ہیں، وہ کہندے نے وہابیو تسی ڈرو قبر تو سانو کوئی ڈر نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، تو قبر نو خالہ جی دا واڑا سمجھے تو تینوں ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد، حالانکہ سرکار کا روزہ تو جنت ہے، پھر بھی آپ امت کو سکھا رہے ہیں کہ تم ہر نماز کے بعد قبر سے، عذاب قبر سے پناہ۔ مولوی کہندا سانو کوئی پرواہ نہیں، اور قیامت کا بھی کوئی ڈر ڈور نہیں رکھتے، دوزخ کا بھی وہ کہتے ہیں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو جو ساری زندگی حضور نے نہیں ویکھیا بھی تو مسیطے ہی نہیں بڑے ہیں، یہ تو حضور نے ویکھ لیا ہے نا۔ تے جہنم دی سزا تے بے نمازیاں دی قرآن نے بیان کیتی، وہ کتھے جائے گا؟ نہیں سمجھے ہو؟ لہذا یہ اتنے دعوے کرن دی لوڑ نہیں ہے۔ اگر دوزخ کا خوف ہے تو گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑنا ہی جنت کی ضمانت ہے، اور گناہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص دوزخ سے ڈرتا نہیں۔ میں نے 2-3 مرتبہ آپ کے ہاں سپیکر کھول کے نا عشاء کے بعد حدیث سنائی،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عشاء کی اذان کے بعد کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ نماز کوئی اور پڑھائے، اور میں دیکھتا ہوں کہ جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آیا میں محمد ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ سوچئے کتنی نفرت ہے حضور کو جی۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا میں آگ لگا دیتا اگر مجھے عورتوں، بچوں کا اور جانوروں کا خیال نہ ہوتا۔ تو یہ جو اذان سن کے نہیں آئے نا، میں محمد ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا، جلا کے راکھ کر دیتا۔ کوئی نہیں آیا، وہی نمازی کے نمازی ہیں۔ تو پھر میں نے ہی سنانی چھوڑ دی، میں کہا یہ کافر بنا چھڑیں گا تو سارے ہم نہیں سمجھے ہو کہ جہنم دی آیت حدیث سن کے جو اگلا کہ میں نہیں ہونا تے مسلمان ہی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ساڑھے آگ لگ جائے تیار ہے، پر اسی نماز پڑھنے تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا او تسی جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ سورۃ المدثر۔ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ چیز ہمیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریب کو روٹی نہیں کھلاتے تھے، روٹی نہیں کھلاتے تھے۔ تو روٹی کھوانا پتہ ہے نہ کھوانا کتنا بڑا جرم ہے؟ مہمان نو ٹالنا کتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم دا سبب ہے۔ انہوں پوچھنا روٹی تو نہیں کھانی، اچھا پھر روٹی میں لے آواں؟ میں کہ یہ تو دھمکیاں کیوں لا رہے ہیں، لے آنا کٹ کے روٹی لے آواں جی۔ وہ پٹھان سے کسی پنجابی نے پوچھا جی وہ روٹی لے آؤں، گرم لاؤں، ٹھنڈا لاؤں، چائے لاؤں، پانی لاؤں؟ اس نے کہا یار یہ دھمکیاں شمکیاں نہ لا، جو ہے وہ سب کچھ لے آ۔ تو اس واسطے بھائی مہمان کو کھانا کھلانا اور نماز ادا کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک باری بہاولپور گیا، ادو ساڈا پڑھتا سی پاسپورٹ بہاولپور، اور میرا اتوں کا شناختی کارڈ نہیں سی بنیا، رہندا میں اتنے سی۔ وہ اتنے جا کے پیسے ختم ہو گئے، قدرت خدا دی، ویسے ہی جو میں لے کے گیا اس تو زیادہ لگ گئے۔ تو بڑی بھوک لگی ہوئی صبح، کسی نے میں آخیا ہوں میں کی کرا، کرائے دے ہے سن، میں کہا یہ لانے نہیں۔ تو میں ایک مسجد جی نماز پڑھی، ماڈل ٹاؤن ہے بہاولپور چ، اتنے تو صبح آپ ہی کھڑا ہو کے درس شروع کرتا، اور میں مہمان نوازی دے فضائل سنائے واہ سارے۔ مولوی نے بھی نہیں پوچھا بھئی آجا ناشتہ کرائی، اور میں تو اسے نہیں اتنا سنائے نا، دسیا کہ بھئی میں گجرالے چو آیا پاسپورٹ بنانا ہے۔ اس تو بعد حدیثاں آیات پڑھیاں، 20-25 منٹ ٹکا کے بھوک نال درس دیتا، اور بھوک لگی ہوئے تو گل بھی اندروں نکل دی ہے۔ وہ جناب کسی نے نہیں پوچھا، میں پھر بیٹھ گیا، میں کہا ٹھیک ہے بھائی۔ ایک لڑکا آیا کلین شیو، داڑھی مجھ کو نہیں سی، انہی پینٹ شرٹ پائی سی، کہتا مولانا صاحب جنہ درس دیتا ہے نا یہ ترجمہ ہے، آؤ میں تمہیں ناشتہ کراؤں۔ یقین کرو وہ میں کدی انہی شکل انہا لباس ویکھا، میں کہا یار بڑے بڑے حاجی اٹھ کے ٹر گئے نے ہیں جنہ دے تھے داغ بھی پے سن، انہاں بھی نہیں پوچھیا اور اے پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال لوگ گرمی بہت شدید سی، انہیں مینوں اے سی والے کمرے سمایا بھی اور بڑا پرتکلف ناشتہ کروایا، آج بھی میں انہاں شکر گزار، بڑا عرصہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ انہوں خوش اور آباد رکھے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔